بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ روس اور چین نے باہمی تجارت کے لیے امریکی ڈالر کا استعمال مکمل ختم کر دیا۔ ماسکو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ روس اور چین کی باہمی تجارت میں اب $1 بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت 90% سے زائد سودے دونوں ممالک کی قومی کرنسیوں میں کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے اسے روکنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود روس اور چین کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون فعال طور پر ترقی کر رہا ہے۔ یرغمالیوں کی واپسی تک لڑائی بند نہیں کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی جب تک حماس اور فلسطینی دھڑوں کے ہاتھوں یرغمالیوں کی واپسی نہیں ہو جاتی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ یرغمالیوں میں سے 133 کو اپنے وطن واپس جانا چاہیے۔ ہم لڑائی بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے دنیا بھر میں اپنے دوست ملکوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ سیز فائر مذاکرات، مصری وفد اسرائیل میں پہنچ گیا۔ اسرائیل سے موصولہ رپورٹس کے مطابق مصری حکومت کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد کل بروز جمعہ اسرائیل پہنچا ہے اور اس کا مقصد غزہ میں سیز فائر کے لیے اسرائیل اور عسکریت پسند تنظیم حماس کے مابین ایک معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کی بحالی ہے۔ ملائیشین سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد سے کرپشن کی تحقیقات۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد کو انسداد بدعنوانی کی تحقیقات کا سامنا۔ ملک کی انسداد بدعنوانی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ مہاتیر محمد سے ان کے بیٹوں کی کرپشن کی تحقیقات کے سلسلے میں انکوائری کی جا رہی ہے۔ ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن کے چیف کمشنر اعظم باقی نے کہا ہے کہ مہاتیر ان سے تفتیش کیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ منفی پروپیگنڈا ترقی اور خوشحالی کے لیے کام سے نہیں روک سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں۔ منفی پروپیگنڈا اور ٹرولز ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ واٹس ایپ نے بھارت میں سروس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ واٹس ایپ نے پیغام اور کالز کی انکرپشن توڑنے پر مجبور کرنے پر بھارت میں سروس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دہلی ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران واٹس ایپ کی طرف سے مقرر وکیل نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت کی جانب سے صارفین کے پیغامات اور کالز تک رسائی دینے کے لیے مجبور کیا گیا تو انڈیا چھوڑ دیں گے۔ غزہ سے متعلق پالیسی پر امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان مستعفی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی غزہ سے متعلق پالیسیز پر احتجاجاً امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان مستعفی ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عربی زبان کی ترجمان حالہ رحریڈ دبئی ریجن میڈیا ہب کی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھیں اور وہ 2006 میں امریکی محکمہ خارجہ میں بطور پولیٹیکل افسر شامل ہوئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق غزہ کے معاملے پر امریکی محکمہ خارجہ میں یہ تیسرا استعفیٰ ہے۔ امریکہ کو بتایا ہے کہ ایشیا پیسیفک جنگ کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ نے چین اور امریکہ کے وزراء خارجہ کی ملاقات پر بیان جاری کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو بتایا ہے کہ ایشیا پیسیفک جنگ کا میدان نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ نے چین کی معیشت، تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی کو دبانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین نے امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ منصفانہ مقابلہ نہیں، پابندی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین نے امریکہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کو تائیوان کو مسلح کرنا بند کر دینا چاہیے۔
مشرق وسطی میں حالات مزید خراب ہوئے تو تیل مہنگا ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک نے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ورلڈ بینک کی جانب سے جاری بیان میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مشرق وسطی میں حالات مزید خراب ہوئے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ ورلڈ بینک کا کہنا تھا کہ مہنگائی میں گراوٹ کا عالمی ٹرینڈ بھی ریورس ہو سکتا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق مکمل جنگ شروع ہونے کے خوف کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پہلے ہی اضافے کا رجحان ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حق میں مظاہرے یورپ تک پھیل گئے۔ پیرس میں درجنوں طلبہ نے سوربن یونیورسٹی کے باہر احتجاج کیا کہ یونیورسٹی میں تقریر کے لیے آئے فلسطینی صدر سے فلسطینیوں کی مدد کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ادھر نیو یارک میں طلبہ نے امریکی پرچم کے ساتھ فلسطینی پرچم بھی لہرا دیا، جبکہ نیو یارک کی سٹی یونیورسٹی اور یو ٹی آسٹن کیمپس میں بھی احتجاج ہوئے۔ اس کے علاوہ ہارورڈ یونیورسٹی اور ایلنوائی کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے درمیان ملاقات۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کی ملاقات بیجنگ میں ہوئی۔ اس ملاقات میں چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چند ماہ میں دونوں ممالک کی ٹیم نے بات چیت میں کچھ مثبت پیش رفت کی ہے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو حریفوں کے بجائے شراکت دار ہونا چاہیے اور اختلافات محفوظ رکھتے ہوئے مشترکہ بنیاد پر کام کرنا چاہیے۔ چین پر اعتماد اور خوشحالی امریکہ کو دیکھ کر خوش ہے۔ امید ہے کہ امریکہ بھی چین کی ترقی پر مثبت نظریہ رکھے گا۔ چینی صدر نے مزید کہا کہ اب بھی بہت سے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ کے استعمال کے لیے اب انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میٹا کی انسٹنٹ میسجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ صارفین کے لیے خوشخبری، اب میسجنگ ایپلیکیشن کے استعمال کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ اپنے نئے فیچر پر کام کر رہا ہے، جس کے آنے کے بعد صارفین بغیر انٹرنیٹ تصاویر اور ویڈیوز اور ڈاکیومنٹس ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں گے۔ اگر آپ اینڈرائیڈ کا نیئر بائی شیئر نامی فیچر استعمال کر چکے ہیں تو یقیناً واٹس ایپ کا یہ نیا فیچر بھی ضرور پسند آئے گا، جس کے ذریعے قریب موجود صارفین سے آف لائن رہ کر بھی فائل شیئر کی جا سکے گی۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے 2 روز تک بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے والے پروجیکٹ بند کرنے کا حکم۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے 2 روز تک بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے والے پروجیکٹ بند کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے سی پیک کے علاوہ دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے معاملے پر ڈی آئی جی اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کو خط لکھ دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے خط کے مطابق 2 دن میں بلٹ پروف گاڑیاں نہ لینے والے پروجیکٹ بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی پرواہ نہیں، وہی کریں گے جو قومی مفاد میں ہوگا۔ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی پاکستان آمد سے متعلق اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر کے دورے سے متعلق اپوزیشن کو اعتماد میں لیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایرانی صدر کا پاکستان آنا ہی اہم ہے۔ مشترکہ اعلامیہ میں پاک ایران گیس پائپ لائن کا ذکر نہ ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ مشترکہ اعلامیہ میں نے خود لکھا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان پر پابندیاں لگائے جانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ امریکی رپورٹ پر ہم نے بہترین اور مفصل جواب دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ کل دورہ سعودی عرب پر جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔